بسم اللہ الرحمن الرحیم. Assalamu alaikum, dear students. Today I am going to teach you the second paragraph of Unit 9. Topic is the golden age of Islam. During the reign of Al-Mamun, astronomical observatories were set up. المامون کی دور حکومت میں یا حکومت کرنے کے دوران فلکیاتی مشاہداتی مراکز قائم کیے گئے. المامون کی دور حکومت کے دوران یا حکومت کرنے کے دوران فلکیاتی مشاہداتی مراکز قائم کیے گئے. And the house was an unrivaled center for the study of humanities and science. اور یہ مقام سائنس اور علم و ادب کے مطالعے کے لیے ایک بے مثال مرکز تھی. اور یہ مقام سائنس اور علم و ادب کے مطالعے کے لیے ایک بے مثال مرکز تھی. By the middle of the 9th century, 9ویں صدی کے وسط میں the House of Wisdom had the largest selection of books in the world. آتشکدہ میں دنیا کی منتخب کتابوں کی بڑی مقدار تھی. آتشکدہ میں یعنی آتشکدہ دانشکدہ، ہاؤس آف وزڈم دانشکدہ. کل میں نے آپ کو بتایا تھا اس سے مراد لائبریری اسکول وغیرہ ہے. دانشکدہ میں دنیا کی منتخب کتابوں کی بڑی مقدار تھی. اس میں بہت زیادہ کتابیں رکھے گئے تھے مطالعے کے لیے. According to the teachings of the Holy Quran, قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق Islamic artists are forbidden. اسلامی فنکاروں پر پابندی تھی یا پابندی عائد تھی from using human figures in religious art. مذہبی فن میں انسانی اشکال بنانے پر. یعنی قرآن مجید کی تعلیمات کے مطابق اسلامی فنکاروں کو مذہبی فن میں انسانی اشکال یعنی شکل فگر مین انسانی اشکال بنانے پر پابندی تھی. Therefore, اس لیے they developed a style of geometric shapes and pattern. اس لیے انہوں نے ہندسی شکلوں کے انداز اختیار کی. That were used to decorate مسجد، جو مسجدیں سجانے کے لیے استعمال ہوتے تھے. ایسے مسجدیں سجاتے تھے. These geometric patterns usually contained verses from the Quran, the Holy Quran. یہ ہندسی شکلیں عموماً قرآن مجید کی آیتوں پر مشتمل تھی یا عموماً قرآن مجید کی آیتیں ہوتی تھے. In a stylized form of decorative handwriting called calligraphy. سجاوٹی تحریر کی ایک منفرد انداز میں تحریر کی گئے تھے جسے خوشخطی کہلاتی تھی. یہ ایک مختصر سا پیراگراف تھا جو میں نے آپ کو ترجمہ کے ساتھ پڑھایا. اب یہاں اس کی کچھ مشکل الفاظ میں نے لکھے ہیں. بورڈ کی طرف آپ اب توجہ دیں. رین REIGN رین یہ بطور ورب بھی استعمال ہوتا ہے، ٹرانزٹیو ورب، اور بطور نون بھی استعمال ہوتا ہے. رین، رینڈ، رینڈ اس کی معنی ہے جب بطور ورب استعمال ہو تو اس کی معنی ہے حکومت کرنا. پھر آپ نے پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل ورب بھی استعمال کرنا ہوگا. اور بطور نون صرف دور حکومت. RAIN رین مین بارش ہونا، رینڈ، رینڈ، ٹھیک ہے. اور یہ بھی بطور نون استعمال ہوتا ہے. یہاں پر یہ جو میں نے صرف رین لکھا ہے یہ بطور نون استعمال ہوتا ہے. اس کی معنی ہے بارش. یہ دونوں یعنی رین حکومت کرنا یا دور حکومت اور رین بارش ہونا یا بارش، یہ دونوں پیرا ورڈز ہے. آسٹرونومیکل فلکیاتی یعنی ستاروں کے علم کے ساتھ یہ تعلق رکھتا ہے. ٹھیک ہے. آبزرویٹریز مشاہداتی
सेट अप मीन कायम करना, अनरिवल्ड मीन बेमिसाल, मैचलेस भी बेमिसाल को कहते हैं। ये दोनों अल्फाज जो है दोनों की मानी है बेमिसाल, ये दोनों सिनोनिम है। फिगर्स मीन अशकाल, फिगर जो है उस इशारिया वगैरह को भी कहते हैं जो दो हिंसों के माबैन जो डाट लगाया जाता है। कैलीग्राफी मीन खुशखती, डेकोरेटिव मीन सजावटी, डेकोरेट वर्ब है, डेकोरेटेड डेकोरेटेड सजाना, फिर ये डेकोरेटिव शेप वगैरह सजावटी। आई टॉक ऑफ हॉर्स एंड यू ऑफ है, ये मैंने प्रोवर्ब लिखा है, एक प्रोवर्ब। सवाल गंदम जवाब चना, यानी सवाल कुछ और है और जवाब कुछ और देता है, यानी मैं एक सवाल करता हूँ तो उसके बदले में कोई और जवाब देता है। लेट अस कॉल इट अ डे, आओ अब छुट्टी करें, एक बामुहार एडमेटिक सेंटेंस है, ये इसकी मानी है। ये थी अल्फाज मानी। आज के लिए इतना काफ़ी, अगले लेक्चर के लिए फिर हाजिर होंगे। दिस मच इज़ इनफ फॉर टुडे, सी यू दिन, अल्लाह हाफिज़।